دشمنوں میں بھی ہے ہمدرد یقیناً کوئی، دشمنوں میں بھی ہے ہمدرد یقیناً کوئی، ورنہ پتھراؤ میں یہ پھول کہاں سے آیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب، یوم ولادت 15 جولائی 1956، امروہہ۔ سامعین اکرام، 12 جولائی سن 2020 کے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کو کہتے ہیں مرحبا، خوش آمدید، السلام علیکم۔ السلام علیکم پاکستان۔ پڑوسی شاعر جناب ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب، خاندانی نام سید ناصر حسین نقوی، ولدیت سید ناظر حسین نقوی، قلمی نام ناصر نقوی، تصانیف میں تشنگی، وسیلہ، آفاقیت، لالہ زار صبح اور دیگر تصانیف، اعزازات اور انعامات میں آفاقیت پر اردو اکادمی دہلی سے ایوارڈ ملا، شرومنی اردو ساہتکار ایوارڈ 2008 اور ریحان اکیڈمی پاکستان حسینی ایوارڈ سن 2008، جبکہ سن 2004 میں ہمارے مشاعرے میں تشریف لائے پاکستان، اور اس میں انہوں نے اپنے یہ اشعار نظر سامعین فرمائے، جس میں سے ایک شعر کہ دشمنوں میں بھی ہے ہمدرد یقیناً کوئی، دشمنوں میں بھی ہے ہمدرد یقیناً کوئی، ورنہ پتھراؤ میں یہ پھول کہاں سے آیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب نے مزید فرمایا کہ کیوں میری روح بتا تو نے بدن چھوڑ دیا، کیوں میری روح بتا تو نے بدن چھوڑ دیا، خود ہی آوارہ ہوئی اپنا وطن چھوڑ دیا، کیوں میری روح بتا تو نے بدن چھوڑ دیا، خود ہی آوارہ ہوئی اپنا وطن چھوڑ دیا، خون ہوتے ہوئے پھولوں کا نہ دیکھا جاتا، خون ہوتے ہوئے پھولوں کا نہ دیکھا جاتا، ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ چمن چھوڑ دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب نے اپنے ایک شعر میں فرمایا کہ جانے کب کون سے لمحے میں ضرورت پڑ جائے، جانے کب کون سے لمحے میں ضرورت پڑ جائے، تم ہمارے لیے پہلے سے دعا کر رکھنا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب کی ایک نظم جو کہ انہوں نے سن 2004 پاکستان میں مشاعرے میں پڑھی تھی، آپ کی سماعتوں کی نظر کہ میں اپنی عمر کی آدھی صدی کے دور میں ہوں، یہیں سے فکر میں سنجیدگی ابھرتی ہے، یہ عمر ایک دوراہا ہے زندگی کے لیے، ابھر سی آتی ہیں تبدیلیاں خیالوں میں، بکھرنے لگتی ہے چاندی سی سر کے بالوں میں، یہ اور بات کہ آدھی صدی کے دور میں ہوں، یہ اور بات کہ سب کچھ بدل گیا ہے، مگر تمہارے حسن تبسم سے پیار ہے اب بھی، وہ لالہ زار کا ایک انتظار ہے اب بھی، تمہیں تو بچھڑے ہوئے کتنے سال بیت گئے، تمہیں جو دیکھا نہیں اتنی دیر سے میں نے، تو آج سوچ رہا ہوں کہ یہ بھی اچھا ہے کہ ہجر میرے تمہارے لیے غنیمت ہے، میرے خیال کی کس طرح شان رہ پاتی، نہ تم بچھڑتی تو کیسے جوان رہ پاتی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب کی نظم آپ نے سماعت فرمائی جو کہ سن 2004 پاکستانی مشاعرے میں انہوں نے پاکستان تشریف لا کر نظر سامعین فرمائی تھی۔ جناب ناصر نقوی صاحب، یوم ولادت 15 جولائی 1956، امروہہ۔ اور اب پروگرام میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ 15 جولائی کے حوالے سے عہد حاضر کے 2 پاکستانی شعراء، ایک کا تعلق جہلم اور ایک کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ جہلم کے شاعر جناب وشال اسد
جناب وشال اسد صاحب، یوم ولادت 15 جولائی 1983، فرمایا کہ ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے لیکن ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب وشال اسد صاحب نے مزید فرمایا کہ ہم اتنا ڈر چکے ہیں، ہم اتنا ڈر چکے ہیں کہ حملہ کر چکے ہیں، ہم اتنا ڈر چکے ہیں کہ حملہ کر چکے ہیں۔ محبت زندگی ہے، محبت زندگی ہے، تو کیا ہم مر چکے ہیں؟ اور پلٹ آئے گا دریا، پلٹ آئے گا دریا، سمندر بھر چکے ہیں۔ اور نصیب اچھے ملے تھے، نصیب اچھے ملے تھے، سو گروی دھر چکے ہیں۔ اور ہمیں بجھنا پڑے گا، ہمیں بجھنا پڑے گا، سویرا کر چکے ہیں۔ ہم اتنا ڈر چکے ہیں کہ حملہ کر چکے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب وشال اسد صاحب، تعلق جہلم، پنجاب، پاکستان، یوم ولادت 15 جولائی 1983، اور فیصل آباد، پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک اور پاکستانی شاعر، یوم ولادت 15 جولائی، جناب ارشد عزیز صاحب۔ تجھے سن کر پریشانی تو ہوگی، تجھے سن کر پریشانی تو ہوگی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیا کہنے جناب، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ارشد عزیز صاحب نے مزید اپنی غزل میں فرمایا کہ کہہ کر خراشیں پڑ رہی ہیں آسمان پر، کہہ کر خراشیں پڑ رہی ہیں آسمان پر، قدغن لگائی جائے گی میری اڑان پر۔ کہہ کر خراشیں پڑ رہی ہیں آسمان پر، قدغن لگائی جائے گی میری اڑان پر۔ اور یہ سوچ کر کہ آپ نتیجہ سنائیں گے، یہ سوچ کر کہ آپ نتیجہ سنائیں گے، ہم امتحان دے رہے ہیں امتحان پر۔ اور ڈر تھا کہ سچ کا آخری انگار بجھ نہ جائے، ڈر تھا کہ سچ کا آخری انگار بجھ نہ جائے، میں نے اٹھا کے رکھ لیا اپنی زبان پر، اور تو نے تو آسمان ہی سر پر اٹھا لیا، تو نے تو آسمان ہی سر پر اٹھا لیا۔ کیا آسماں گرا ہے کوئی آسمان پر؟ اور اپنے خراب وقت کا آغاز تھا عزیز، اپنے خراب وقت کا آغاز تھا عزیز، جب وہ گھڑی خریدنے پہنچا دکان پر۔ کہہ کر خراشیں پڑ رہی ہیں آسمان پر، قدغن لگائی جائے گی میری اڑان پر۔ جناب ارشد عزیز صاحب، یوم ولادت 15 جولائی، تعلق فیصل آباد، پنجاب، پاکستان، شاعری سچ بولتی ہے میں 15 جولائی کے بعد بڑھتے ہیں 16 جولائی کی جانب، تعلق شیخو پورہ، پنجاب سے، جناب علیم حیدر صاحب، یوم ولادت 16 جولائی، ان کے متفرق اشعار، فرمایا کہ ایک آگہی کا شوق ہی بینائی لے گیا، ایک آگہی کا شوق ہی بینائی لے گیا، کس نے کہا تھا جانب کوہسار دیکھیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب علیم حیدر صاحب کا ایک اور شعر کہ حالت ہجر میں ہوں ایسے نہ دیکھو مجھ کو، حالت ہجر میں ہوں ایسے نہ دیکھو مجھ کو، ایسا منظر ہے کہ بینائی بھی جا سکتی ہے۔ کیا کہنے جناب، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب علیم حیدر صاحب کا ایک اور شعر کہ بنتے جاتے ہیں ہمیں جو بھی بنائے سادہ، بنتے جاتے ہیں ہمیں جو بھی بنائے سادہ، لوگ بھی کیا کہ بناتے ہی چلے جاتے ہیں۔ شاعری
سچ بولتی ہے۔ جناب علیم حیدر صاحب کا یہ ایک اور شعر کہ کاغذ کے پھول بھیج کر تم نے کیا مذاق، کاغذ کے پھول بھیج کر تم نے کیا مذاق، خوشبو تمہارے ہاتھ کی آنے لگی مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب علیم حیدر صاحب، تعلق شیخوپورہ پنجاب پاکستان، یوم ولادت 16 جولائی۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے گا تو مچھر جان لیتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نواز دیوبندی صاحب، خاندانی نام محمد نواز خان، ولدیت عبدالسبحان خان، قلمی نام نواز دیوبندی، یوم ولادت 16 جولائی 1956، سہارنپور۔ ان کی تصنیف کا نام ہے پہلا آسمان۔ پاکستان مشاعرے میں تشریف لاتے رہے۔ جناب نواز دیوبندی صاحب کے یہ اشعار کہ مختصر یہ بتا سر بکف کون تھا، مختصر یہ بتا سر بکف کون تھا، جیت اپنی جگہ ہار اپنی جگہ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نواز دیوبندی صاحب نے مزید فرمایا کہ جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، وہ جھوٹ بول کے خود مطمئن نہیں ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نواز دیوبندی صاحب نے مزید فرمایا کہ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو، امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نواز دیوبندی صاحب نے مزید فرمایا کہ دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی، دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی، انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی، دینے کو جواباً اسے دے سکتا ہوں گالی، دینے کو جواباً اسے دے سکتا ہوں گالی، لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نواز دیوبندی صاحب کا یہ ایک اور شعر کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ شاعری
سچ بولتی ہے جناب نواز دیوبندی صاحب نے فرمایا کہ جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے، جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے، ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے، اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم، اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم، افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب نواز دیوبندی صاحب، یوم ولادت 16 جولائی 1956، سہارنپور۔ سامعین اکرام، یوم ولادت کے حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے 17 جولائی کی جانب، 17 جولائی پاکستانی شاعر، پیرس میں مقیم پاکستانی شاعر تعلق لالا موسیٰ، یوم ولادت 17 جولائی 1993، ماشاءاللہ، نوجوان شاعر جناب حماد عاجز صاحب۔ ایک شجر کیا لگا لیا کچے مکان میں، ایک شجر کیا لگا لیا کچے مکان میں، عاجز وہاں غموں نے ٹھکانے بنا لیے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حماد عاجز صاحب نے مزید فرمایا کہ یوں ہی میں پیڑوں کو پانی نہیں دیتا عاجز، یوں ہی میں پیڑوں کو پانی نہیں دیتا عاجز، یہ پرندے میری بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حماد عاجز صاحب نے فرمایا کہ کون کہتا ہے وبا کے دن ہیں، کون کہتا ہے وبا کے دن ہیں، آنکھیں کھولو یہ سزا کے دن ہیں، اور مانگ لو معافیاں رب سے عاجز، مانگ لو معافیاں رب سے عاجز، بات سمجھو یہ دعا کے دن ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے 17 جولائی یوم ولادت جناب حماد عاجز صاحب، نوجوان شاعر، 1993 میں پیدا ہوئے، لالا موسیٰ پاکستان سے تعلق، پیرس میں مقیم شاعر حماد عاجز صاحب کے بعد بڑھتے ہیں ایک اور پاکستانی شاعر، ابن شاعر جناب تاجدار عادل ابن صبا اکبر آبادی صاحب کی جانب بڑھنے سے قبل آپ کے لیے یہ ایک پیغام سماعت فرمائیے اور اس پر عمل فرمائیے۔ سڑک عبور کرنے کے 6 رہنما اصول۔ نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے۔ نمبر 4، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔ آگہی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔ اب وہ گریا ہے نہ غم ہے نہ وہ باتیں اس کی، اب وہ گریا ہے نہ غم ہے نہ وہ باتیں اس کی، پھر بھی سب دن ہیں اسی کے سبھی راتیں اس کی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، اس شعر کے خالق جناب تاجدار عادل صاحب، ولدیت جناب صبا اکبر آبادی صاحب، یوم ولادت 17 جولائی 1951، کراچی پاکستان۔ تاجدار عادل صاحب کی تصنیف مات
ہونے تک۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ جناب تاجدار عادل صاحب عہد حاضر کے شاعر، فرمایا کہ طلسم عشق تھا سب اس کا ساتھ ہونے تک، طلسم عشق تھا سب اس کا ساتھ ہونے تک، خیال درد نہ آیا نجات ہونے تک، طلسم عشق تھا سب اس کا ساتھ ہونے تک، خیال درد نہ آیا نجات ہونے تک، ملا تھا ہجر کے رستے میں صبح کی مانند، ملا تھا ہجر کے رستے میں صبح کی مانند، بچھڑ گیا تھا مسافر سے رات ہونے تک۔ عجیب رنگ بدلتی ہے اس کی نگری بھی، عجیب رنگ بدلتی ہے اس کی نگری بھی، ہر ایک نہر کو دیکھا فرات ہونے تک، وہ اس کمال سے کھیلا تھا عشق کی بازی، وہ اس کمال سے کھیلا تھا عشق کی بازی، میں اپنی فتحت سمجھتا تھا مات ہونے تک، ہے استعارہ غزل اس سے بات کرنے کا، ہے استعارہ غزل اس سے بات کرنے کا، یہی وسیلہ ہے اب اس سے بات ہونے تک، میں اس کو بھولنا چاہوں تو کیا کروں عادل، میں اس کو بھولنا چاہوں تو کیا کروں عادل، جو مجھ میں زندہ ہے خود میری ذات ہونے تک، طلسم عشق تھا سب اس کا ساتھ ہونے تک، خیال درد نہ آیا نجات ہونے تک۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب تاجدار عادل صاحب، یوم ولادت 17 جولائی 1951 کراچی۔ مزید فرمایا کہ حادثے ایسے بھی اب عشق میں ہو جاتے ہیں، حادثے ایسے بھی اب عشق میں ہو جاتے ہیں، جاگنا چاہیں مگر ہجر میں سو جاتے ہیں، بدلیاں دیکھ کے موسم کا کوئی گیت نہ گا، بدلیاں دیکھ کے موسم کا کوئی گیت نہ گا، ایسے بادل تو ہری فصل ڈبو جاتے ہیں، اور ہم سے آوارہ مزاجوں کی صفت ایسی ہے، ہم سے آوارہ مزاجوں کی صفت ایسی ہے، ایک لمحہ کو ٹھہر جائیں تو کھو جاتے ہیں، حادثے ایسے بھی اب عشق میں ہو جاتے ہیں، جاگنا چاہیں مگر ہجر میں سو جاتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب تاجدار عادل صاحب، یوم ولادت 17 جولائی۔ سامعین اکرام، 18 جولائی کیونکہ آئندہ پروگرام 19 جولائی کو ہوگا، لہذا 18 جولائی تک کے یوم ولادت کے حوالے سے شعراء اکرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں۔ 1997 میں نوجوان شاعر عبدالمصطفیٰ حبیب صاحب 18 جولائی کو دنیا میں تشریف لائے، تعلق فیصل آباد سے۔ ان کا واحد شعر آج کے پروگرام میں جناب عبدالمصطفیٰ حبیب صاحب نے فرمایا: ہائے میں غم بیان کرتا ہوں، ہائے میں غم بیان کرتا ہوں، یار سب واہ واہ کرتے ہیں، ہائے میں غم بیان کرتا ہوں، یار سب واہ واہ کرتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عبدالمصطفیٰ حبیب صاحب، یوم ولادت 18 جولائی 1997، نوجوان شاعر۔
اور عہد حاضر کے ایک اور معمر شاعر جناب تاج علی رانا صاحب، یوم ولادت 18 جولائی 1952، فرمایا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ حساس ہو بہت، محسوس ہو رہا ہے کہ حساس ہو بہت، شیشہ اگر بنو گے تو پتھر بھی آئے گا۔ کیا کہنے جناب، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب تاج علی رانا صاحب نے فرمایا کہ تم ڈھونڈتے ہو جس کو وہ منظر بھی آئے گا، تم ڈھونڈتے ہو جس کو وہ منظر بھی آئے گا، گزرو گے جب نگر سے میرا گھر بھی آئے گا، تم ڈھونڈتے ہو جس کو وہ منظر بھی آئے گا، گزرو گے جب نگر سے میرا گھر بھی آئے گا، اور بیٹھا ہوں جس کی راہ میں پلکیں بچھا کے میں، بیٹھا ہوں جس کی راہ میں پلکیں بچھا کے میں، محفل میں دوستوں کی وہ دلبر بھی آئے گا، اور محسوس ہو رہا ہے کہ حساس ہو بہت، محسوس ہو رہا ہے کہ حساس ہو بہت، شیشہ اگر بنو گے تو پتھر بھی آئے گا۔ اے رہروان شوق بڑھاتے رہو قدم، اے رہروان شوق بڑھاتے رہو قدم، جس کی تمہیں تلاش ہے وہ در بھی آئے گا، تشنا لبی پہ غم نہ کرو تاج ایک دن، تشنا لبی پہ غم نہ کرو تاج ایک دن، صحرا کے راستے میں سمندر بھی آئے گا، تم ڈھونڈتے ہو جس کو وہ منظر بھی آئے گا، گزرو گے جب نگر سے میرا گھر بھی آئے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب تاج علی رانا صاحب نے مزید فرمایا کہ یوں زندگی نے غم کی تپش میں جلا دیا، جیسے کسی نے جلتے دیے کو بجھا دیا، اور جس کے لیے چراغ جلائے قدم قدم، مجھ کو میری نگاہ میں اس نے گرا دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب تاج علی رانا صاحب، یوم ولادت 18 جولائی 1952۔ اور سامعین کرام، یوم ولادت کے حوالے سے آج کے پروگرام کے آخری شاعر، نوجوان شاعر، تعلق شہر کراچی، پاکستان۔ آج سے کئی برس قبل انہوں نے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں پہلا مشاعرہ پڑھا اور مشاعرہ لوٹ لیا۔ اس کے بعد پھر غم روزگار اور زندگی کے دیگر معاملات میں مصروف رہے، شاعری گاہے گاہے کرتے ہیں۔ ہماری مراد ہے کراچی کے نوجوان شاعر جناب سید دلاور عباس عابدی صاحب۔ جناب دلاور عباس عابدی صاحب، یوم ولادت 18 جولائی 1988۔ میرے کہنے سے ہو گیا ایسا، میرے کہنے سے ہو گیا ایسا، یا کبھی واقعی وہ تھا ایسا، میرے کہنے سے ہو گیا ایسا، یا کبھی واقعی وہ تھا ایسا، لمحہ بھر منقطع نہیں ہوتا، لمحہ بھر منقطع نہیں ہوتا، جڑ گیا تجھ سے رابطہ ایسا، اور رات سویا نہیں گیا مجھ سے، رات سویا نہیں گیا مجھ سے، شور کرتی رہی ہوا ایسا، رات سویا نہیں گیا مجھ سے، شور کرتی رہی ہوا ایسا، اور ہم ہیں قاصر اسے منانے سے، ہم ہیں قاصر اسے منانے سے، ہو گیا ہے کوئی خفا ایسا، اور ظلمتوں کے نشاں مٹاتا ہے، ظلمتوں کے نشاں مٹاتا ہے، آسماں پر ہے ایک دیا ایسا، آپ نے
مجھ کو یاد رکھا ہو، آپ نے مجھ کو یاد رکھا ہو، سوچتا ہوں کہ کب ہوا ایسا، اور جیسا رب نے انہیں بنایا ہے، جیسا رب نے انہیں بنایا ہے، کوئی ہوگا نہ دوسرا ایسا، میرے کہنے سے ہو گیا ایسا یا کبھی واقعی وہ تھا ایسا۔ شاعری سچ بولتی ہے نوجوان شاعر سید دلاور عباس عابدی صاحب، کلام شاعر بزبان شاعر جناب دلاور عباس عابدی صاحب نے جو آرٹس کونسل میں پہلا مشاعرہ لوٹا تھا، اسی مشاعرے کا یہ کلپ سماعت فرمائیے۔ میزبان شہر سے تعلق ہے جناب دلاور عباس عابدی صاحب، ان سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ جناب دلاور عباس عابدی صاحب۔ مطلب ہے کہ یاد کا کوئی تو ایسا بھی شجر ہو ایجاد، یاد کا کوئی تو ایسا بھی شجر ہو ایجاد، جن کی شاخوں پہ امنگوں کا ثمر ہو ایجاد، یاد کا کوئی تو ایسا بھی شجر ہو ایجاد، جس کی شاخوں پہ امنگوں کا ثمر ہو ایجاد، اور ایک تیرے شہر تمنا میں تھا ایجاد ہوا، ایک تیرے شہر تمنا میں تھا ایجاد ہوا، جانے یہ دشت جنو اور کدھر ہو ایجاد، دل کو مارا کیسے جاتا ہے شب فرقت کا ہر لمحہ گزارا کیسے جاتا ہے، یہ دل ہی جانتا ہے دل کو مارا کیسے جاتا ہے، یہ دل ہی جانتا ہے دل کو مارا کیسے جاتا ہے، یہ دل ہی جانتا ہے دل کو مارا کیسے جاتا ہے، شب فرقت کا ہر لمحہ گزارا کیسے جاتا ہے، یہ سمجھو شعر کا مفہوم کیا پیغام دیتا ہے، یہ سمجھو شعر کا مفہوم کیا پیغام دیتا ہے، یہ مت پوچھو قلم پہ خون وارا کیسے جاتا ہے، یہ سمجھو شعر کا مفہوم کیا پیغام دیتا ہے، یہ مت پوچھو قلم پہ خون وارا کیسے جاتا ہے، اور ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، پکارا کیسے جانا تھا پکارا کیسے جاتا ہے، ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، پکارا کیسے جانا تھا پکارا کیسے جاتا ہے، ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، پکارا کیسے جانا تھا پکارا کیسے جاتا ہے۔ جس مشاعرے کا پہلا شاعر سامعین کو اپنی گرفت میں اس طرح لے لے، آپ تصور کیجئے کہ وہ اپنے عروج پہ کیا حشر اٹھائے گا۔ خواتین و حضرات، آپ سماعت فرما رہے تھے دلاور عباس عابدی کو ایک ایک شعر موتی تھا، ان کی 2 غزلیں بلا شبہ 200 غزلوں کے برابر تھی۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ یہ دل ہی جانتا ہے دل کو مارا کیسے جاتا ہے، یہ دل ہی جانتا ہے دل کو مارا کیسے جاتا ہے، شب فرقت کا ہر لمحہ گزارا کیسے جاتا ہے، یہ سمجھو شعر کا مفہوم کیا پیغام دیتا ہے، یہ سمجھو شعر کا مفہوم کیا پیغام دیتا ہے، یہ مت پوچھو قلم پر خون وارا کیسے جاتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جوان العمر شاعر دلاور عباس عابدی صاحب، کلام شاعر بزبان شاعر، آپ نے سماعت فرمایا۔ آپ
تمام احباب کا نام بنام بے حد شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جناب کامران سعید خان صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ سندھ پولیس کے جوان جناب مشتاق احمد صاحب، جناب فہیم ساجد صاحب ریڈیو پاکستان ملتان، جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب، آر جے جہانگیر شاہ صاحب، کیا بات ہے جناب، سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6 کے سابق RJ جناب جہانگیر شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ جناب تصور حیات صاحب، جناب ندیم سید صاحب، محترمہ خدیجہ آغا صاحبہ، جناب صادق خان صاحب، جناب AS خان صاحب، جناب عبد الحلیم صاحب، جناب سید اطہر صاحب، محترمہ شبانہ کریم صاحبہ، جناب شہزاد نیر صاحب، جناب حسنین رضوی صاحب، جناب سید عادل عزیز صاحب، محترمہ پاکیزہ مہجبین صاحبہ، جناب احسن عباس صاحب، جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، جناب محمد کاشف ملک صاحب، جناب نوشاد مومن صاحب، محترمہ در آب شاہ صاحبہ، محترمہ وطین فاطمہ صاحبہ، جناب منصور چودھری صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، جناب عظمت باری صاحب، محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ، محترمہ روپ بانو صاحبہ، جیتی رہیے، جناب صغیر احمد جعفری صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب محمد اقبال ثاقب صاحب، محترمہ ریم علی صاحبہ، جناب احمد وقاص کاشی صاحب، سندھ پولیس آفیسر جناب اخلاق حسین صاحب، جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب، جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، جناب جواد احمد خان صاحب، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جناب کرنل سید مقبول حسین صاحب، جناب تشنا MA صاحب، جناب گل انور میمن صاحب، جناب فیصل فاروق صاحب، جناب ارشد احمد مغل صاحب، جناب عابد چیمہ صاحب، محترمہ انجم فاطمہ صاحبہ، محترمہ مریجہ بیڈجکک صاحبہ، بہت شکریہ، یو آر موسٹ ویلکم مریجہ بیڈجکک صاحبہ، جناب وزیر حسن وزیر صاحب اور سندھ ٹریفک پولیس انسپکٹر جناب عرفان خان صاحب ڈیرہ بنانا صاحب، سندھ پولیس کے جوان جناب رانا ملک صاحب، سندھ پولیس کے جوان جناب علی شاکر صاحب، جناب علی کونین صاحب، جناب غضنفر غزنی صاحب اور آپ جملہ احباب کا بہت شکریہ، جناب دشینت کمار صاحب، بہت سی شبھ کامنائیں آپ کے لیے، جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے، بہت بہت شکریہ۔ شاعری سچ بولتی ہے 12 جولائی سن 2020 کے پروگرام کا اختتامی مرحلہ سامعین اکرام، عہد حاضر کے شعراء اکرام ہیں جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب اور جناب نوید اقبال نوید صاحبان، ان کے کلام گزشتہ 3 ہفتے سے ہمارے پاس التوا کا شکار ہیں، کیا کیجیے۔ جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب نے فرمایا کہ سب نے یہ کہا ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے،
سب نے یہ کہا ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے، خود میں نے سنا ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے۔ سب نے یہ کہا ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے، خود میں نے سنا ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے۔ تیرا یوں الجھنا بھی ضروری تو نہیں تھا، تیرا یوں الجھنا بھی ضروری تو نہیں تھا، تو بھول گیا ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے۔ سن سچ ہے یہی عشق چھپائے نہیں چھپتا، سن سچ ہے یہی عشق چھپائے نہیں چھپتا، ایک شور بپا ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے۔ اور پڑتے ہی نہیں پاؤں میرے اب تو زمیں پر، پڑتے ہی نہیں پاؤں میرے اب تو زمیں پر، جب جان لیا ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے۔ سب نے یہ کہا ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے، خود میں نے سنا ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب کیا کہنے جناب، اور جناب نوید اقبال نوید صاحب نے فرمایا کہ اتنی وحشت ہے درِ یار میں ہو بولتا ہے، اتنی وحشت ہے درِ یار میں ہو بولتا ہے، اتنی وحشت ہے درِ یار میں ہو بولتا ہے، دیکھ لو شہر کے بازار میں ہو بولتا ہے، ہو کا عالم ہے بہت خوشیوں کے ایوانوں میں، ہو کا عالم ہے بہت خوشیوں کے ایوانوں میں، یعنی ہر شاہ کے دربار میں ہو بولتا ہے۔ اب کے بازار میں وحشت کا تماشا ہے عجب، اب کے بازار میں وحشت کا تماشا ہے عجب، ہر طرف چشم خریدار میں ہو بولتا ہے۔ اور تو نے تنہائی کے منظر کو کچھ ایسا کھینچا، تو نے تنہائی کے منظر کو کچھ ایسا کھینچا، اے مصور تیرے شہکار میں ہو بولتا ہے۔ اور لاد کر درد کا انبار کہاں لے جاؤں، لاد کر درد کا انبار کہاں لے جاؤں، اب تو ہر لہجہ غمخوار میں ہو بولتا ہے۔ ایک خاموشی کہ بہت شور مچاتی ہے نوید، ایک خاموشی کے بہت شور مچاتی ہے نوید، اور رگے جاں کے سبھی تار میں ہو بولتا ہے۔ اتنی وحشت ہے درِ یار میں ہو بولتا ہے، دیکھ لو شہر کے بازار میں ہو بولتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نوید اقبال نوید صاحب اور سامعین کرام، اجازت چاہنے سے قبل یہ چیدہ چیدہ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جان ایلیا مرحوم فرما گئے جان صاحب کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب جان ایلیا صاحب اور عہد حاضر کے شعراء کرام نے فرمایا، جناب اقبال خاور صاحب کہ ایسا ہوں بدگمان کہ دستک تو اس نے دی، ایسا ہوں بدگمان کہ دستک تو اس نے دی، لیکن میرا خیال ہوا کی طرف گیا، ایسا ہوں بدگمان کہ دستک تو اس نے دی، لیکن میرا خیال ہوا کی طرف گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اقبال خاور صاحب اور عہد حاضر کے ایک اور سینئر شاعر جناب صابر ظفر صاحب نے فرمایا کہ دم بخود زندگی بسر کر جاؤ، دم بخود زندگی بسر کر جاؤ، گونج کر کیا کرو گے گنبد میں، دم بخود زندگی بسر کر جاؤ، گونج کر کیا کرو گے گنبد میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب صابر ظفر صاحب
اور جناب سید ظفر معین بلے جعفری صاحب، کیا کہنے جناب آپ کے بھی کہ ہم محبت کے سلسلے سے ہیں، ہم محبت کے سلسلے سے ہیں، آپ سے ہو سکے گی بیعت کیا کہنے جناب ظفر معین بلے صاحب، ہم محبت کے سلسلے سے ہیں، آپ سے ہو سکے گی بیعت کیا، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سید ظفر معین بلے جعفری صاحب کا یہ ایک اور شعر کہ اب نہ تعلیم نہ معیار درس گاہوں میں، اب نہ تعلیم نہ معیار درس گاہوں میں، نہ علم دوست میسر کے جیسے سر سید، شاعری سچ بولتی ہے جناب سید ظفر معین بلے صاحب۔ جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کے اس دعائیہ شعر کے ساتھ اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ ہم چلے فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔